امام حسن جس معاویہ سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس یزید سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ Wake up to reality. اور مولا علی نے جس سے جنگ کی اس کا عرس منائیں گے۔ مولا علی تو مولا حسن اور مولا حسین کے بھی باپ ہیں نا، اور مرتبے میں بھی ان سے اعلیٰ۔ صلح صلح چلاتے ہو، ارے لفظ صلح بتاتا ہے کہ ان کے درمیان کبھی دشمنی تھی، اور صلح دوستوں کے درمیان نہیں ہوتی، ہمیشہ دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی دلوں میں ان کی دشمنی آ جائے تو اے اللہ ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے، اور ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھے۔ یہ جملے کس کے ہیں تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ ویسے بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ صلح کی بات کر کے معاویہ کی حمایت کرتے ہو۔ عوام الناس کو یہ بھی بتاؤ کہ صلح کن شرطوں پر ہوئی تھی، کس نے صلح کی پیشکش کی تھی۔ یہ تم سے عوام کے سامنے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں ناظرین کو بتا دوں، صلح سے پہلے مولا حسن 40,000 کا لشکر لے کر معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے۔ صفین کے بعد معاویہ کے سفیر عمر بن العاص نے لشکر دیکھ کر کہا، میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مخالف کو کچلے بغیر نہیں جائے گا۔ یہاں پر معاویہ نے صلح کی پیشکش کی، چالاکی کرتے ہوئے کہ اگر یہ سب شہید ہو گئے تو ان کے بچوں اور بیواؤں کی رکھوالی کون کرے گا۔ مولا حسن سے صلح کی پیشکش معاویہ نے کی، مولا حسن نے صلح کر لی۔ اور یہاں بتا دوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر معاویہ برا ہوتا تو مولا حسن اس سے صلح کیوں کرتے۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر کافر بھی تم سے صلح کی پیشکش کرے تو صلح کر لو۔ تو مولا حسن نے صلح کر کے قرآن پر عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور، اس حدیث میں 2 مسلمان جماعتیں الفاظ آنے سے جو کہتے ہیں کہ معاویہ مسلمان ہے لہٰذا ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے کتنے ہی برے اعمال کیوں نہ ہوں۔ تو جنگ صفین میں عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے لیے بخاری میں حدیث آئی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس باغی جماعت کی سرپرستی تو خود معاویہ کر رہا تھا، تو یہاں اس کو باغی کیوں نہیں کہتے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ اور صلح حسن پر آئیں تو ان شرطوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جن کو معاویہ مان کر خلافت حاصل کیا، اور بعد میں ان شرطوں کی خلاف ورزی کی۔ وہ 5 بنیادی شرطیں یہ تھی: خلافت قرآن و سنت کے مطابق چلانی ہوگی، جو جنگ میں ہتھیار ڈال رہے ہیں ان سے حسن سلوک کرنا ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ممبروں سے مولا علی پر سب و شتم کو روکنا ہوگا، اپنے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کرنا ہوگا، جو بیت المال سے اہل بیت کے لیے وظائف طے کیے گئے تھے انہیں ادا کرنا ہوگا۔ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان شرطوں میں سے کون سی شرطوں کو پورا کیا معاویہ نے؟ یہ بنیادی شرطیں ابن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کی ہیں۔ معاویہ نے کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، شرطوں کی خلاف ورزی کی، اپنے بعد اپنے بیٹے کے لیے خلیفہ نامزد کیا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اس کا گورنر مروان یزید کی بیعت کے لیے تقریر کی۔ معاویہ اگر ان شرطوں پر عمل کر لیتا تو آج جو اس کے خلاف بول رہے ہیں وہ اس کا احترام کرتے، لیکن اس نے ان شرطوں پر عمل نہیں کیا، اس لیے بہت سے مسلمان اس کو نہیں مانتے۔ صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت میں بھی بہت سے لوگ معاویہ کو نہیں مانتے۔ ان شرطوں کی خلاف ورزی کر کے وہ مولا حسن اور امت محمدیہ کا گناہگار ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ برا ہوتا تو صلح کیوں کرتے، تو ان کے لیے بتا دوں مولا حسن نے صلح کر کے اس کو شرطیں منوا کر اس کو اقراری مجرم بنایا ہے۔ شرطوں میں کہا گیا
کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اس پر معاویہ نے حامی بھری۔ اس کا مطلب وہ قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اگر کرتا ہوتا تو کہتا، حسن آپ یہ شرط کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں پہلے ہی سے قرآن و سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا ممبروں سے سب و شتم کو روکنا ہوگا، اس پر بھی اس نے حامی بھری۔ تو وہ یہ بھی مان گیا کہ اس کی گورنری میں شام میں مولا علی پر سب و شتم ہوتا تھا، اور وہ یہ بھی مان گیا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، جو بعد میں اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ خلافت کی لالچ میں اس نے اپنے جرم اقرار کیے۔ مولا حسن نے صلح کر کے یہ شرطیں لکھوا کر اس کو اقراری مجرم بنایا ہے۔ یہ مولا حسن کی اسٹریٹجی، حکمت عملی تھی۔ اور صلح ہو جانے کے بعد کوئی صلح کی شرطوں کو نہیں مانتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو صلح منسوخ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ صلح کو توڑنے والا منافق ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ارے احمقوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس سازش میں شریک ہونے والے کون ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی حیات طیبہ میں بتا دیا تھا۔ تو کیا اس سازش میں جو شریک ہونے والے تھے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ نہیں کیا؟ ضرور کیا ہے۔ جاؤ صحیح مسلم کی حدیث 6225 اٹھا کر دیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، غدیر خم کے موقع پر جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد موجود تھی، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ کہا۔ اب کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ وہاں پر معاویہ موجود نہیں تھا۔ معرفت والے یہ سمجھیں گے، اور جن کو معرفت نہیں وہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ سب تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اور اہل سنت کے کچھ لوگوں کو معاویہ کی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ اس کے کتنے بھی برے اعمال تاریخ کی کتب سے ان کے سامنے رکھ دو، کتنے بھی دلائل و ثبوت رکھ دو، چاہے قرآن و حدیث سے ہی، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کے بڑے معاویہ کے بارے میں بغیر تحقیق کیے معاویہ کی شان بیان کر گئے۔ ان کے بڑے بھی بے غیرت تھے، یہ بھی بے غیرت ہیں، نہیں مانیں گے۔ الحمدللہ ہم تو اہل بیت سے پوری طرح سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے بھی ذرا سی بھی محمد و آل محمد سے بے وفائی کی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا معیار محمد و آل محمد ہیں، ہماری جان اور ایمان محمد و آل محمد ہیں۔ السلام علیکم۔